الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ ایک عظیم الشان پروگرام کی کامیابی پر ہم ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کائنات کا پروردگار جن جن بھائیوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے حکم ہوا میں نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے 4 یاروں کا ذکر کروں۔ میرے نبی کے 4 یار خلفائے راشدین، نبی علیہ السلام کے سارے یار ہی اعلیٰ، حضور کے سارے یار عظمتوں والے، آپ کے سارے یار رفعتوں والے، بلندیوں والے، کیونکہ میرے نبی کے یاروں کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے اور نگاہیں آپ کی میری طرف ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ صحابہ کی محبت دل میں بسا کر کے لے کر کے جائیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا۔ نبی علیہ السلام کے ہر یار کو چنا، کائنات کے پروردگار نے چنا۔ ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے پہلے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے یاروں کا انتخاب کیا۔ کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد
کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے رعب آیا، رعبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویٰ میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے صدیق آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام یاروں کا انتخاب کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے پھر دل پسند آئے، میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے۔ اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پاک پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا۔ اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے پاک پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ اونچی کہیں سبحان اللہ، دویا چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ میرے نبی دا ہر یار آلہ،
اور مجھ سے پہلے میرے شیخ حضرت اسماعیل عتیق صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ کیوں کر جنتی؟ کیونکہ ہر صحابی کا انتخاب کیا ہے تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے. میں یہاں پر اس کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں یہاں پر کوئی بات کر دیتا ہوں آپ مجھے نہیں کہیں گے، آپ ملک صاحب کو بلا کر کہیں گے کہ حضرت آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا تھا انہوں نے یہ بات کی. اگر کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے وہ صحابہ کو بات نہ کرے، وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا اور اللہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا. اللہ کو معلوم نہ پڑا کس کو چننا تھا اور کس کو چھوڑنا تھا. آئیے حضرات گرامی قدر، ہر صحابی کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا ہے. آؤ میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ، بولو حضور کے سارے یار، اونچی اونچی حضور کے سارے یار. اور یار تسا نہیں بول دے کی گل ہے صحابہ واسطے. اگر تسا صحابہ واسطے نہیں بولنا تو تسا عمران خان واسطے بولنا. اونچی آنکھوں نہ سارے میرے نبی دے سارے یار ہی، بولو میرے نبی دے سارے یار، میرے نبی دے سارے یار. پھر بولے حضور کے سارے یار. صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے. میرے نبی کا ہر یار جنتی. اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں. میں نے آپ سے وعدہ کیا میں مختصر وقت میں حضور کے 4 یاروں کا ذکر کروں. میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ، لیکن تمام صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر کی عظمت سب سے اعلیٰ. جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، ویسے میرے نبی کا یار صدیق اکبر تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ. آؤ حضرات گرامی قدر، میں نے 5 منٹ کے اندر اپنے نبی کے 4 یاروں کا ذکر کرنا ہے اور بات مکمل ہو جانی ہے. آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ حضرت مدنی صاحب کی زیارت کریں اور انشاءاللہ حضرت تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، سیرت النبی، نعرہ تکبیر. مولانا ناصر مدنی صاحب، حافظ قرآن مولانا ناصر مدنی صاحب، عظیم سکالر مولانا ناصر مدنی صاحب، مولانا وقاص فاروقی صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب آف لاہور الحمدللہ پنڈال کی زینت بن چکے ہیں. فاروقی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ مولانا ناصر مدنی صاحب خطاب ارشاد فرمائیں گے. تمام ساتھی دل جمی سے تشریف رکھیں، اور جو ساتھی اس انتظار میں تھے کہ مدنی صاحب آئیں گے پھر ہم پنڈال میں آئیں گے، تو ان کے محبوب خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ پنڈال کی زینت بنے. مولانا وقاص فاروقی صاحب. اب آپ تشریف رکھیں. جن کا آپ کو انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں. میں نے صرف اب اپنا وعدہ پورا کرنا ہے اور صرف 15 سے 20 منٹ گفتگو اسی ٹائم میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. میرا دل چاہتے ہے 5 منٹ کے اندر اپنے نبی کے 4 یاروں کا ذکر کروں اور بات مکمل ہو جائے. ایک بڑی ایڈوانس آکھو سبحان اللہ. اور مدنی صاحب دی آمد تے آکھو سبحان اللہ. جنہوں نے مدنی صاحب دی آمد دی خوشی ہوئی ہے دوویں ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ آپ میری طرف رکھیے. اب آپ کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے.
کوئی بندہ اٹھے بیٹھے نہ، توجہ آپ کی میری طرف ہو۔ اب یہ جلسہ اختتام کی طرف، عروج کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے صرف 20 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ آؤ میرے نبی کا یار، میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر، اور کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا؟ ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے جانثار بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جو میرے نبی کے ساتھ ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ چلے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کو صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر بدر میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کو صدیقہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عفیفہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محدثہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محسنہ ایک کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول میں 17 نمازیں پڑھائی، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو میرے نبی حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، اور تسیں نعرہ بھی سنیا ہوئے گا کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ آپ کے بچے کی زبان پر انہوں نے پرو دیا۔ حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف رکھیے، حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قربا، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قربا، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانیس نے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت بڑی اعلیٰ، اور آؤ میرے نبی کے دوسرے یار خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم
سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے یار حضرت عمر کی نرالی شان ہے. تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عمر کی شان نرالی شان ہے. حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے. میں نے صرف 5 منٹ آپ سے لینے ہیں. 5 ہو گئے 15 منٹ آپ کے اور میرے باقی ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت فاروق اعظم کی شان تمام صحابہ میں سے نرالی ہے کیونکہ میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کے مرید ہیں. حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں. میرے نبی کے بعد میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کے پاس چل کر کے آئے. حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا. بیت اللہ کی دہلیز میں کھڑے ہو کر کائنات کا دلہا پیغمبر ہاتھ پھیلا کر کے عرض کرتے اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے. میرے نبی نے دعا کر دی اور ایک روایت میں آتے بالخصوص اللہ کے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو مانگا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم اسلام کو عطا کر دے. مجھے کہنے دیجئے اگر آج مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, مدنی صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, ملک تبسم صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے, آج کے خطیب کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی, آج کے عالم کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے. لیکن ساری کائنات میں اکیلے فاروق اعظم ایسی شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے. تہاڈی آواز میرے تک نہیں آ رہی لیکن تسی ہاتھ چوک کے مینوں اے دس دیو دیتا کرو کہ بھی تسی سوندے پے ہو تے تانوں سمجھ آ رہی. تمہیں چاہ کے آکھو سبحان اللہ, پھر آکھو ایک باری سبحان اللہ. رب کعبہ دی قسم ہے جرا چاہندہ ہے کامیابی ہو اپنے نبی دے یاراں واسطے بولیا کرے. جرا حضور دے یاراں واسطے بول دے نا اللہ انہوں دومی جہانہ چی عزت عطا کر دے. امام ابو حفص فرماندے نے جرا حضور دے یاراں نال پیار کر دے اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے. پہلا انعام ہے وہ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے نا اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. تسی ہجے بھی نہیں بول دے چلو اگلی گلتے بولو. آپ فرماندے نے دوجا انعام ہے وہ جڑا حضور دے یاراں نال پیار کر دے اللہ اس دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی کہ سیدنا عثمان غنی میرے نبی کے یار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے اپنے داماد کو تلاش کیا تو میرے نبی کو حضرت عثمان غنی سے بہتر داماد ملا ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے ایک بیٹی آپ کے نکاح کے اندر دے دی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ زاروں قطار رونے لگ گئے. آپ پوچھتے یار روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے آقا پہلے لوگ کہتے تھے دیکھو داماد مصطفیٰ جا رہا ہے, پہلے آپ کا چکر گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن اب آپ آیا جایا نہیں کریں گے, اب انداز جدا ہو گیا. میرے نبی فرماتے ہیں یار عثمان تو نے مجھے اتنا راضی کیا, تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے, میری ایک اور جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہے, میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور فرماتے ہیں یار عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا. اور جھوٹ بولتے بکواس کرتے. آج بھی یہ اصول ہے اگر کسی کا دماغ چنگا نہ ہوئے پہلے تے تسی تلاش کر دیو, دماغ او تلاش کر دیو یار صورت دا بھی اچھا ہوئے, سیرت دا بھی اچھا ہوئے, کردار دا بھی اچھا ہوئے, اخلاق دا بھی اچھا ہوئے, انداز دا بھی اچھا ہوئے. آخدیو دماد دا انتخاب کیتے, دماد چن کے انتخاب کیتے. میرے نبی کا دماد ہے, میرے نبی کو اتنا راضی کیا, میرے نبی کو اتنا خوش کیا. میرے نبی نے اعلان فرمایا سخاوت کے علم بردار سیدنا عثمان غنی حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا من جہز جیش الاسرتی فلہ الجنہ. آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے, اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضور فرماتے اور چاہیے؟ کہا 200 اونٹ. فرمایا اور چاہیے؟ کہا 300 اونٹ. میں نے روایات میں پڑھے حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 400 اونٹ میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے نبی اتنے راضی ہوئے, میرے نبی اتنے خوش ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ حضرت عثمان غنی کے لیے ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے
ما علا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان نے جنت خرید لی ہے، عثمان نے جنت دا مول پا چھڑے، عثمان نے جنت اپنے نا کر چھڑیے، عثمان نے جنت دی رجسٹری کروا چھڑیے، عثمان دے نا جنت دا پلاٹ ہو چکے، عثمان عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ میرے نبی نے پھر کہا اے عثمان نقدی پیسے بھی چاہیے، حضرت عثمان نے گنی گھر کے 1000 سونے کے سکے میرے نبی کی جھولی میں لا کر انڈیل دیے، میرے نبی سکوں کو اچھال رہے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کرتے ہیں اللہم ارض علی عثمان، اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ اب میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا، اب میرے نبی نے سرٹیفکیٹ تبدیل کر دیا۔ پہلے حضور نے فرمایا تھا اگر کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے، اب حضور فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی کی طرف، آخری سٹاپ، توجہ میری طرف رکھی، حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا دا تذکرہ سننے تے شیر بان کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے بھی سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، 3 سال کا عرصہ گزرا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کا نزول فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، حضرت علی بھی وہاں پر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے توحید کا پیغام سنایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، ساری مجلس میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے آقا کوئی مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، حضرت علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، لہو لہان ہونے میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کی اتنا قریب ہو گئے، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سنو وہابیوں کی مجلس میں مولا علی کا تذکرہ ہو رہا، ذرا ہوش کے ناخن لے کر کے سنو، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کہتا ہوں یارو حضرت علی ہماری محبتیں، حضرت علی سے ہمارا پیار ہے، حضرت علی سے ہماری عقیدت ہے، حضرت علی ہمارے امام ہے، حضرت علی ہمارے پیر ہیں۔ میرے نبی نے تو فرمایا جس بندے دے دل دے وچ مولا علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ رب کعبہ دی قسم ہے ہمارے دلوں میں محبت حضرت علی کی ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں میں اس دل کو سینے سے نکال کر باہر نہ پھینک دوں جس دل میں حضرت علی کا پیار نہ ہو۔ اے رب کعبہ کی قسم ہے یارو ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ سنو احادیث مصطفیٰ اے انداز الگ الگ ہے، تو حضرت علی کی شان بیان کرتے تیرا انداز جدا ہے۔ میں حضور علیہ السلام کی
زبان اطہر سے مولا علی کا تذکرہ کرنے لگا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے علی کو نہیں مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ حضور فرماتے ہیں من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے علی پریشان کیوں ہوتے ہو، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ پھر میں اپنے بھائی ملک تبسم صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، کون حضرت علی ہے، علی نو بوترابادن، علی نو بوترابادن، علی نو لاجوابادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا اے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلابہ کھاتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا، علی سارے صحابہ دا، پیارا کھاتے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی تو سک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساران دے۔ حضرات گرامی کی تقریر مک گئی، اب جو آپ سننا چاہتے ہیں میرا دل چاہتے ہے وہ 3 منٹ میں ایک نعرہ آپ کی پیشانی پر لکھ کر کے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے ایک نغمہ آپ کے دلوں میں پرو کر کے جاؤں۔ مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیں، میرا دل چاہتا ہے میں آخری 3 منٹ میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ میرا تخیل یوں کہتا ہے کہ حضرت مدنی صاحب انشاءاللہ فجر تک آپ کو مفصل گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ، اگر تسی ساتھ دیتا رہا تو مفصل گفتگو ہوئے گی، لیکن اے اتھے کٹ لائیے تے اتھوں تک رات صحابہ دے ناوے لائیے، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ تک جو حضرت فرما رہے ہیں میں جمعہ پڑھانا ہے صبح، سبحان اللہ۔ لو جی گل ہو گئی انشاءاللہ، حضرت نے کیا چھٹے ابھی فجر تک نہیں۔ توجہ میری طرف، جلدی جان چھوڑ جانی ٹوٹی، توجہ میری طرف ذرا بول کر کے بتائیں، آپ تک جو قرآن پہنچائے، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں بلا؟ آہستہ آہستہ بولیا جے، آہستہ بولیا جے، آہستہ بولیا جے، صحابہ دا نا آہستہ لیا جے ہیں، وہ گستاخی کرتے اور وہ سامنے بیٹھنے والا دوویں ہاتھ اٹھا کے آکھ دے واہ کڈی سونی گل کیتیا، حضور دے یارہ دی گستاخی کیتیا، کیا بات ہے۔ وہ 50 لاکھ روپے بھی دیتے اور ساتھ اس کو یہ بھی کہتے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بابیو تسی حضور دے یارہ مستے نہیں بولنا تے کنے بولنا ہے، اونچی آنکھو ذرا۔ آپ تک جو قرآن پہنچے، قرآن پہنچانے والے کون ہیں بلا؟ اونچی اونچی۔ آپ تک جو حدیث پہنچی ہے، حدیث کو پہنچانے والے کون ہیں بلا؟ آپ تک جو طریق پہنچی ہے، طریق پہنچانے والے کون ہیں بلا؟ صحابہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ کہتے طریق کی کتاب میں یوں آیا، طریق کی کتاب میں یوں آیا۔ میں نے کہا بابا میں کسی طریق کی کتاب کو جانتا ہی کوئی نہیں، صحابہ اتنی عظمت والے ہیں وہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کسی نے صحابہ
صحابہ کو پہچاننے قرآن کے پارے کھول کر کے دیکھے، قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا امداد، صحابہ کا انداز، صحابہ کی عبادتیں، صحابہ کا جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ آؤ اشاروں چلو قرآن کی سیر کرواتا ہوں۔ میرے تو شہید قائد حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید فرمایا کرتے سن، انہاں دے حصیاں چ گالاں آئیاں، ساڈے حصے رب دا قرآن آئے، اسی کسی نو گال نہیں کڑ دے، ساڈے مذہب چ گال کڑنا جائز کوئی نہیں۔ مینوں آکھن دیو او مذہب چنگا کوئی نہیں جس مذہب دے وچ گالاں ہوون، مذہب ہوئیے جن دے وچ قرآن ہوئے۔ لکھنے والوں لکھو، فاروقی قرآن سنا کر کے جا رہے، قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا والصابرین والصادقین۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں، قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا، قرآن پاک کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارا، قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرتا۔ اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنی مال و دولت قربان کر ڈالی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارا غلبت الروم۔ اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا
24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے، احد احد کا نعرہ لگا دیا، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تیرے ساتھ بے وفائی کوئی نہ کی، اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک ہم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیری جماعت کون سی ہے؟ اے اللہ تیرا گروہ کون سے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاست میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ۔ اوے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اللہ مجھے 1450 سال عمر عطا کرے، میں 1450 سال اپنے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہوا یہی پکارتا چلا جاؤں، صحابہ 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 صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرا نبی بیعت لے، بیعت کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے ساتھ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ احد میں آنے والے کون ہیں؟ خندق میں آنے والے کون ہیں؟ جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا بورے والا گئے تھے کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ آؤ یہی پیغام دیتا ہوں، صحابہ کا دفاع اہل الحدیث کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کا دفاع دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کا دفاع بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ آؤ چھوڑو اپنے اختلافات، آؤ مل کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور لگاؤ نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام،
صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا عمر فاروق صاحب